بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے جو مقیم ہو، اور عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ تو اس کا روزہ صحیح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ تو ہر مسلمان عاقل بالغ کو چاہیے کہ اس فرض کا خیال کرے، اس کی ادائیگی کرے۔ جو روزے کا انکار کرے تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انکار کرنے کی وجہ سے، اور جو آدمی انکار نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو وہ فاسق اور سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو فریضہ عائد کیا گیا ہے اس کو بجا لانا ضروری ہے۔ تو یہ کن پر فرض ہے؟ ہر بالغ پر فرض ہے اور عاقل پر فرض ہے، اور اس کے لیے مقیم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ فرضیت کے لیے نہیں، فرض تو اس پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن مسافر کے لیے کچھ رخصت ہوتی ہے۔ تو حالت اقامت میں کوئی رخصت نہیں، آدمی کو کوئی مرض نہ ہو اور کچھ عذر ہیں وہ اگر نہ پائے جائیں تو مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے بغیر شرعی عذر کے تو اس کا تدارک زندگی بھر روزہ رکھنے سے نہیں ہو سکتا۔ اس قدر رمضان کے روزے کی اہمیت ہے۔ تو ہم مسلمان اس کو ہرگز ضائع نہ کریں، اس فریضے کو۔ آدمی ہمت کرے، جب آدمی نیت اچھی کر لے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے، تو سب سے پہلے جب نیت اچھی کر لے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمت اور قوت مانگے تو اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو آسانی کے ساتھ یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، پھر بہانے مختلف طرح کے بناتے رہتے ہیں تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہڈے کٹے ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اپنے آپ کے لیے بہت محرومی کی چیز ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمت کر کے اس روزے کے فریضے کو ادا کرے۔ اسلام میں سختی نہیں ہے، جہاں ضرورت تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی۔ مثلا مریض آدمی ہے، اب اس کے لیے اگر روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچنے کا اسے خطرہ ہے، اس قدر مریض ہے یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ فی الحال روزہ نہ رکھے۔ جب مرض اس کی دور ہو جائے، وہ تندرست ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ روزے قضا کرے۔ اسی طرح آدمی سفر پر ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر رکھ لے
تو ہو جائے گا، نہ رکھے تو اس کو اختیار ہے۔ لیکن یہ مسافر کے لیے جو رخصت ہے، اس میں بعض لوگ اس رخصت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ تو مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو سفر شرعی پر جائے، یعنی جس کی مقدار کم از کم 77 کلومیٹر ہے، تو وہ سفر پر ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی گھر میں بیٹھا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے اس نے سفر شروع کرنا ہے، تو وہ کہے میں نے کل سفر میں جانا ہے تو ابھی میں روزہ نہیں رکھتا، تو اس کو یہ رخصت حاصل نہیں ہے۔ رخصت تب ہوگی جب شہری کے وقت آدمی سفر کے اندر ہو، گھر میں نہ ہو، تو پھر رخصت ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ تو روزہ سفر میں رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اجازت تو مل گئی، تو اس میں بہتر کیا ہوتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اگر زیادہ مشقت کا خطرہ ہو سفر میں تو پھر آدمی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے، اور اگر زیادہ مشقت کا خطرہ نہیں ہے، سہولت کا سفر ہے، تو پھر رکھ لینا بہتر ہے۔ تو مریض کو رخصت ہے اور مسافر کو رخصت ہے، مسافر شرعی مراد ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں حاملہ عورت اور مرضعہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، ان کے لیے بھی رخصت دی گئی ہے۔ حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے سے خطرہ ہے اپنی جان کا یا حمل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو حالت حمل میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اگر وہ روزہ رکھتی ہے، اس کو خطرہ ہے بچے کو نقصان پہنچے گا یا خود کو نقصان پہنچے گا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ فی الحال روزہ نہ رکھے، بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ تو حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، ان کے لیے بعد میں قضا کا حکم ہے، فدیے کا حکم ان کے لیے نہیں ہے۔ اور فدیے کا حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ایسے مریض کے لیے فدیے کا حکم ہوتا ہے کہ جو ایسی مرض کے اندر مبتلا ہو کہ صحت کی امید نہ ہو، ایسی مرض میں مبتلا ہے، شدید مریض ہے کہ اسے صحت کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بہت زیادہ بوڑھا مرد ہے یا بہت زیادہ بوڑھی عورت ہے، تو جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، مرد کو شیخ فانی، یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، اتنی کمزوری اس میں آ چکی ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، عورت اتنی کمزور بڑھاپے کی وجہ سے ہو چکی ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی فدیے کا حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے۔ تو وہ مریض جس کو تندرست ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دے گا، یا انتہائی بوڑھا مرد یا انتہائی بوڑھی عورت وہ اپنے روزے کا فدیہ دیں گے۔ فدیہ بعض لوگ رمضان شروع ہونے سے پہلے دے دیتے ہیں، تو پہلے یاد رکھیں فدیہ دینا معتبر نہیں ہوتا۔ فدیہ رمضان شروع ہونے سے پہلے دینا معتبر نہیں ہوتا۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے، فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے، سبب جو روزے کے فرض ہونے کا ہے وہ ہے اس مہینے کا حاضر ہونا، تو اب سبب پایا گیا ہے، اس سے پہلے جو فدیہ دیا گیا وہ معتبر نہیں ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اس کے بعد پھر فدیہ پورے مہینے کا بھی پہلے عشرے میں بھی دے سکتے ہیں، پہلے روزے کے دن بھی دے سکتے ہیں، تو جب مرضی چاہیں پورے رمضان کے اندر جب مرضی وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں، جن کے لیے فدیہ کی اجازت ہے۔ فدیہ کی مقدار نصف سا ہے، یعنی 1.25 سیر گندم دینا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی 2 کلو کے اعتبار سے گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ کسی غریب کو جو صاحب نصاب نہ ہو تو اس کو فدیہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو کسی رفعی کام میں نہیں لگایا جا سکتا، تو غریب کو اس فدیے کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے فدیہ ادا کرنے کا۔
تو جن پر روزہ فرض ہے تو وہ اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں، اور جن کے لیے رخصت ہے کہ فی الحال نہ رکھیں، بعد میں رکھیں، تو ان پر قضا ضروری ہے۔ اور جن کے لیے فدیے کی اجازت ہے تو وہ اگر فدیہ دیں گے تو رمضان شروع ہونے کے بعد دینا معتبر ہوگا، پہلے معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اس فریضہ کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔